انتہا بھی ہم سے ہے، اور جس یزید کی تم بات کر رہے ہو بیعت کرنے کے لیے، رجل فاجرون، وہ ایک بدکار انسان ہے، قاتل النفس المحرمہ، وہ بے گناہوں کا قتل کرنے والا ہے، شارب الخمور، اور وہ شراب کو پینے والا ہے، مثلی لا یباع مثلک، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام، میں کہوں گا مولا بیعت آپ سے مانگ رہا ہے، مطالبہ بیعت آپ سے ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ امام حسین علیہ السلام یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آج میں یہ کہہ کر اس کی اوقات بتا دے رہا ہوں، آج یہ میں نے کہہ کر اس کی اوقات بتا دی کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکا۔ شاید یہی وجہ تھی عزیزان گرامی 11 محرم کو امام سید سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو پہنائی گئی، گلے میں خاردار توق تو پہنایا گیا، پاؤں میں بیڑیاں تو پہنائی گئی، قید تو کیا گیا، اسیر کیا گیا، مگر کسی میں ہمت نہ ہو سکی کہ اسے بیعت کر لے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کسی میں اتنی اوقات نہیں ہوئی، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک کوئی یہ کہہ سکے کہ آئیے بیعت کر لیجئے۔ زہر تو دیا گیا عزیزان گرامی، شہید کیا گیا، تخت حکومت چھینا گیا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی امام سے وہ یہ کہہ دے کہ آئیے آپ بیعت کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر قیامت تک کے لیے جواب دے دیا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اب عزیزان گرامی چلتے چلتے یہاں پہ یہ بھی بات سنتے ہوئے چلیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو کیا یہ گارنٹی تھی کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے اور مدینے میں قتل نہ کیے جاتے؟ اس لیے کہ آپ دیگر ائمہ کے احوال سے واقف ہیں، دیکھ لیجئے کہ زہر دے کے شہید کیا گیا، کس کس طریقے سے شہید کیا گیا۔ کوئی ایسی گارنٹی نہیں تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو وہ بچ جاتے۔ تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا اس بات کا کہ اگر میں انکار بیعت کروں گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ اس بات کا علم تھا یا نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کو؟ اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا تب وہ ہمارا امام ہی نہیں، اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ امام ہم اسے کہتے ہیں جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی اگر ہم یہ مان لیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ بیعت کر لیتے یزید کی، اس بات کا علم تھا کہ اگر میں انکار بیعت کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا، تو عزیزان گرامی اگر علم تھا اس بات کا تو انہوں نے قرآن کی مخالفت کی۔ امام نے معاذ اللہ امام نے قرآن کی مخالفت کی، اس لیے کہ قرآن میں ہے، قرآن مجید میں خود ارشاد ہوتا ہے کہ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے تو وہ ہمارا امام نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ بتائیے کیا اس واقعے کا علم جناب آدم علیہ السلام کو نہیں تھا؟
जनाब नूह अलैहिस्सलाम को क्या इस वाक़ये का इल्म नहीं था? क्या जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, छोड़िए अजीजाने गिरामी, आइए मैं आपको और करीब लाता हूँ। शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़े पर मुहम्मद व आले मुहम्मद, अपने बाबा से कहती हैं, ए मेरे बाबा, ए मेरे पेदरे बुजुर्गवार, मेरे शिकम में जो बच्चा है वो मुझसे बातें करता है, वो कहता है या उम्मा हो अना वलदकिल अतशान, ऐ अम्मा मैं तुम्हारा प्यासा बेटा हूँ। या उम्मा हो अना वलदकिल उरियान, ऐ अम्मा मैं तुम्हारा बरहना बच्चा हूँ। अब अजीजाने गिरामी ये बताइए कि जो बच्चा, जो शख्स शिकम मादर में वो बात कर सकता है, इस बात का इल्म है उस शख्स को, क्या 57 साल की उम्र में उस हुसैन को ये इल्म नहीं है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा? तो आप कहेंगे अजीजाने गिरामी, बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इल्म है, जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इल्म है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। आ गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में। उम्मे आयमन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में लिए हुए बैतुल शरफ से निकली बाहर। क्या देखा कि यहूदियों का काफिला आ रहा है। करीब पहुंची, यहूदियों के आलिम ने कहा, उम्मे आयमन क्या ले जा रही हो, क्या ले जा रही हो? उम्मे आयमन ने कहा, फरजंदे बतूल, जाने अली, लगते जिगर अली मुर्तजा, फातिमा का लाल हुसैन इब्ने अली है। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना तो कहा यहूदी के आलिम ने, उम्मे ऐमन क्या ये हो सकता है मैं इस बच्चे के लबों का बोसा ले लूं? कहा हरगिज नहीं हो सकता, तू काफिर इंसान है, तू नजीस इंसान है, ये तैयबो ताहिर इंसान है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये तैयबो ताहिर इंसान है। एक मर्तबा वो शख्स कहता है, यहूदी आलिम कहता है, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो? कहा कोई बात नहीं है, इजाजत है। फिर एक मर्तबा वो शख्स इमाम के चेहरे को देखता है और अपना चेहरा आसमान की तरफ करके कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। परवरदिगार गवाह रहना, आज मैं हुसैन को देखकर मैंने कलमे तौहीद का इकरार किया। परवरदिगार तेरी वहदानियत का भी इकरार करता हूँ, रसूल की रसालत का भी इकरार करता हूँ। अब अजीजाने गिरामी, शायद रसूल ने इसीलिए इरशाद फरमाया था कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, कि बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। अजीजाने गिरामी, हुसैन उस जात का नाम है जो पैदा होते हुए भी लोगों को मार्फत, अल्लाह की मार्फत करा ले। अरे दुनिया और होती है जो पहरों गलबा से अपने को हाकिम बनवा ले, वो और होते हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा अजीजाने गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। तो फिर इमाम ने जानते हुए भी ये काम क्यों अंजाम दिया? तो अजब नहीं मेरा मौला आवाज दे कि सिर्फ तुम कुरान की एक ही आयत को क्यों पढ़ते हो, दूसरी आयत क्यों नहीं पढ़ते? क्या कुरान में सिर्फ एक ही आयत है? कहा दूसरी आयत वो कौन सी है? कहा यही तो है, वला तहसबन्नल लजीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वला तहसबन्नल लजीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं। लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो राह खुदा में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, तो तुम उन्हें हरगिज हरगिज मुर्दा न शुमार करना। अब अजीजाने गिरामी, यहाँ से दो मकसद समझ में आ गए। एक को हलाकत कहा जाता है, एक को शहादत कहा जाता है। अब अजीजानी गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हलाक हुए हैं या शहादत के दर्जे पे फायज है,
یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو پتہ یہ لگے گا کہ چلتے ہیں پھر مدینے کی طرف، وہاں چلتے ہیں پھر پتہ لگے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیوں کیا، پھر وجہ دریافت پوری معلوم کی جائے گی، تو پھر پتہ لگے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا ہے راہ خدا میں۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے، تم اسے ہرگز ہرگز ہلاکت نہ کہنا، بلکہ تم اسے شہادت کا درجہ دینا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے اللہ کے دین کو بچایا ہے اور راہ خدا میں اپنی جان کو دے کر اسلام کو سرخرو کر دیا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا دین باقی رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلے، اور جب مدینے سے امام حسین علیہ السلام نکلنے لگے تو ام سلمہ نے بھی کہا کہ میرے لال تم کہاں جا رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا نانی جان میں عراق جا رہا ہوں۔ ام سلمہ نے کہا میرے لال تم عراق نہ جاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا تھا کہ وہاں تم شہید ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد بھی روکنے والے اہل بیت کے روکنے والے آئے، آن کر کہتے فرزند رسول آپ عراق نہ جائیے، آپ مدینے کو نہ چھوڑیے ورنہ مدینہ ویران ہو جائے گا، قبر رسول کا چراغ گل ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر میں سوراخ مور و مار میں بھی پناہ لوں تو بنی امیہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر میں میرا خون بہایا جائے، لہٰذا میرا یہاں سے چلے جانا ہی قرین مصلحت ہے۔ لو عزادارو آ گئے اہل مدینہ فرزند رسول کی خدمت میں۔ امام نے اپنے بھائی عباس سے کہا عباس اب ہمارے ساتھ چلنے والوں کی ایک فہرست مرتب کرو۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ غم کے ایام ہیں، یہ رونے اور رولانے کے دن آ گئے ہیں عزادارو۔ امام نے ایک فہرست مرتب کرائی، اب جو امام کے سامنے پیش کی گئی تو امام نے ایک نام پہ انگلی رکھ دی، سامنے چاہنے والی بہن موجود تھی، پڑھ کے دیکھا تو وہ کوئی اور نام نہیں تھا بلکہ خوش شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا نام تھا۔ امام سے زینب نے کہا بھیا کیا آپ اپنے ہمراہ مجھے نہ لے چلو گے؟ بھیا کیا اپنے ساتھ مجھے اپنے ہمراہ نہ لے چلو گے؟ امام نے کہا میری بہن زینب میں تمہیں ضرور ساتھ لے چلتا، لیکن تم پر تمہارے شوہر عبداللہ کا بھی حق ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں تمہیں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ عزاداران امام مظلوم کربلا آئی شہزادی زینب عبداللہ کے پاس، سرہنے بیٹھ کے عبداللہ کے شہزادی گریہ کرنے لگی۔ ایک مرتبہ عبداللہ کی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھا بنت رسول بنت علی گریہ کر رہی ہے۔ عبداللہ چوک پڑے، کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے جو آج تم آپ گریہ کر رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ وجہ بیان کیجئے، وجہ دریافت کیجئے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ آج میرا بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اے عبداللہ جیتے جی میں اپنے بھیا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، عبداللہ اجازت دو میں اپنے بھیا کے ہمراہ مدینے سے چلی جاؤں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا زینب کو اجازت مل جاتی ہے، زینب شہزادی زینب خوشی خوشی آتی ہیں بھائی کے پاس، بھائی مجھے بھی اجازت مل گئی۔ عزاداروں قافلہ چلنے کی تیاری کرنے لگا، تمام بیبیاں ہماریوں میں بیٹھنے لگی۔ حسین کی ایک چاہنے والی بیٹی تھی جسے حسین کبھی اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، کبھی اپنے کلیجے سے لگا کے بڑا بہت پیار کیا کرتے تھے۔ عزاداروں وہ بیٹی امام کی خدمت میں آتی ہے، آن کر
کہتی ہے بابا کیا مجھے اپنے ہمراہ مدینے سے نہ لے جائیے گا؟ امام نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگایا، لگا کر کہا اے میری بیٹی سغرا، ارے میرا سفر پہاڑ اور ریگستانوں کا سفر ہے، لو اور دھوپ کا سفر ہے، میری بیٹی تو اتنا سخت سفر نہیں طے کر پاؤ گی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لو عزادارو، حسین ابن علی کا قافلہ مدینے سے رخصت ہو گیا۔ عزادارو، یہ قافلہ مکے میں کچھ دنوں تک قیام کے بعد اس کے بعد وہاں سے بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور چلتے چلتے راہ کوفہ میں جب میرے غریب امام نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا، عزادارو یہ تو وہ روایت میں ہے نا کہ چاند دیکھ کر دعائیں مانگی جاتی ہے۔ عزادارو جب میرے غریب امام نے راہ کوفہ میں محرم کا چاند دیکھا، ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ اپنے چاند سے بیٹے علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنے چاند سے بیٹے قاسم کی طرف دیکھتے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ میرا غریب امام چاند کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ہاں یہی وہ چاند ہوگا، اسی مہینے میں ارے 10 تاریخ کا دن تمام نہ ہوگا کہ میرا پورا کنبہ اسی مہینے میں تمام ہو جائے، میرا پورا گھرانہ اسی دن میں مہینے میں شہید ہو جائے گا۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ائمہ علیہ السلام غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری کرنے لگتے۔ ایک شخص آیا میرے 8ویں امام کے پاس، آن کر کیا دیکھتا ہے کہ محرم پہلی تاریخ ہے محرم کی۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آیا، کیا دیکھا امام اشک جاری، امام آنکھوں سے اشک جاری کر رہے ہیں، امام رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب قریب پہنچا، قریب پہنچنے کے بعد کہتا ہے مولا کیا محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے؟ ہاں میرے چاہنے والے آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے؟ اے شخص، اے میرے چاہنے والے یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے جد کو ارے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ اے میرے چاہنے والے اگر کبھی تمہارا دل رونے کو چاہے تو کبھی میرے جد حسین کے اوپر رو لیا کر، اس لیے کہ اے شخص ارے یہی وہ مہینہ تھا جس میں دور جاہلیت میں بھی لوگ قتال نہیں کیا کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، مگر یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے جد کو ارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مثل گوشت پن کبھی شہید کر دیا گیا۔ اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی رونے کا دل کرے میرے جد حسین پہ رو لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔